ہم آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس آیہ کریمہ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی آیت ہے کہ جو قرآن کریم کی سورۃ النمل کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہ ایسی بابرکت آیت ہے کہ جب تدوین قرآن کیا گیا، قرآن پاک کی ترتیب لگائی گئی، تو سب سے پہلے 114 سورتوں کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی۔ یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے یہ اتنا بابرکت ہے کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب اٹھیں بیٹھیں، کپڑے پہننے لگیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھنے لگیں، سواری پہ بیٹھنے لگیں، یا کوئی بھی کپڑا سینے لگیں، یا کسی بھی اچھے کام کا آغاز کرنے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم آغاز کریں۔ کیوں کہ اس کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ جب کوئی بندہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے تو اس کو 190 نیکیاں ملتی ہیں، 190 گناہ جڑتے ہیں، اور 190 اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو کتنی برکت ہے۔ اور یہ بھی بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، اچھے کام سے قبل جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ لیکن برا کام، فقہا محدثین فرماتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی برائی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے، زنا کرنے لگے، شراب پینے لگے، کفر کرنے لگے، تو اس سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو یہ کفر ہے، کہ کسی بھی برائی کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی اور نہیں پڑھنی چاہیے، کفر ہے۔ اور جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہمیں نیکیوں کا انبار جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکات ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت تفسیر کبیر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کسی کام سے جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے ایک قبرستان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس آتے ہیں تو قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اس ماجرے کی سمجھ نہیں آئی کہ جب میں گیا تھا تو قبر میں مردہ جل رہا تھا، جب میں آیا ہوں اب کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کا باغ بنی ہے قبر، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب یہ بندہ فوت ہوا تو گناہ گار تھا، اور قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن یہ اپنی بیوی حاملہ چھوڑ گیا تھا دنیا کے اندر، تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ پہلے تو یہ گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا، لیکن جب اس کے بعد فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا بڑا ہوا تو آج مدرسے میں اس کی بیوی جو ہے مدرسے میں بچے کو لے کے گئی ہے، اور استاد نے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام جپے، رحمان اور رحیم کے ساتھ مجھے یاد کرے، تو میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ تو اس لیے میری حیا نے گوارا نہ کیا، میں نے اس کے بیٹے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے میں نے عذاب کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ! تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ فوت شدگان کے لیے تھوڑی سی بھی پڑھائی ہو، وہ بسم اللہ ہو، وہ سورۃ یاسین ہو، جتنا اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو مرنے والے کے لیے اتنا ہی برکت کا سبب ہے، نیکیوں کا سبب ہے، بخشش کا سبب ہے۔ تو آج پہلا سبق ہے ترجمہ تفسیر کی کلاس کے حوالے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ اس کی 190 نیکیاں ملتی ہیں، 190 درجات بلند ہوتے ہیں، 190 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگر ہم ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے دین کے خادم علامہ محمد اقبال قادری کو
ان الفاظ کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ روزانہ جو ہے آپ کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیات، کبھی جو ہے آپ دیگر تفاسیر